اس ہفتے امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی جو کابینہ ہے اس کا پہلا اجلاس ہے اس کی صدارت کی ہے. 20 جنوری کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد جو بھی ان کے وزراء تھے, ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پروسیس ہے, سینٹ سے کنفرمیشن ہوتی ہیں, تو اب جب ان کی کابینہ تشکیل پا گئی ہے تو انہوں نے میٹنگ چیئر کی ہے. بہت سے باقی ایشوز تو ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن افغانستان کا ایک دفعہ پھر وہاں پر تذکرہ ہے. 2-3 چیزیں جس پر ٹرمپ نے ذکر کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق امریکی صدر بائیڈن تھے ان کی جو حکمت عملی تھی, امریکی فوجیوں کا جو انخلا تھا وہ انتہائی ناقص تھی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو امریکی جرنیل اس پروسیس میں انوالو تھے ان کو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے ناقص حکمت عملی کی بات کی کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے امریکی آخر پیچھے کیوں چھوڑ آئے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ افغان طالبان سے وہ اسلحہ واپس بھی لیں گے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور جو انہوں نے بات کی کہ امریکہ بھلے افغانستان سے نکل رہا تھا تو ان کو جو بغرام ایئر بیس ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور امریکی صدر ایز یوزول جو اس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد اب وہاں پہ جو چینی فوجی ہیں وہ آ گئے ہیں بغرام ایئر بیس کے اوپر, جو میرے خیال میں حقیقت کے قریب نہیں ہے. چین نے بھی اس کی تردید کی ہے, آن گراؤنڈ بھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور شہباز اس کے ساتھ ایک اور جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیتھ, وہ افغانستان میں سرو بھی کر چکے ہیں, ریٹائرڈ میجر ہیں, امریکی ملٹری میں رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کا ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو ایک فالٹی اسٹریٹجی تھی وڈرال کی افغانستان سے, اس کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اور جو بھی لوگ ہیں اگر میرے خیال میں ذمہ دار ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. تو اس لحاظ سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی بہترین تھی, لیکن بائیڈن نے وہ جو سارا پلان ہے اس کو خراب کر دیا. لیکن کامران یہ تو اگر ہسٹری میں جایا جائے تو 2020 میں یہ جو معاہدہ تھا یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس وقت پہلے ان کی ٹرم تھی اس میں یہ نہیں ہوا تھا فائنل, اور انہوں نے ایکسپیڈائٹ کروایا تھا اس کو. انفیکٹ جو مذاکرات کا آغاز بھی ہوا تھا, سارا پروسیس انیشیٹ ہوا تھا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کیا تھا, کیونکہ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ معاہدہ اور نو معاہدہ میں تو ٹروپس وڈرا کر لوں گا. تو پھر پینٹاگون کو لینے کے دینے پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہم نکلیں گے تو پھر تو بہت برا لگے گا. تو فیس سیونگ کے لیے انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا. اینڈ ٹرمپ جو ہیں جتنے وہ آپ کو پتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہیں, ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں جو ملا برادر اور جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن ہے اس کو دعوت تک دے دی تھی. وہ تو پھر جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو روکا کہ یہ تو بہت ایک اس سے منفی اثر جائے گا. وہ تو اس حد تک آگے چلے گئے تھے. ان کا جو آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ معاہدہ تو انہوں نے کیا تھا, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمل درآمد اس پر بائیڈن نے کیا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمل درآمد ہوا ہے اس معاہدے کے اوپر وہ بائیڈن نے اس طریقے سے نہیں کیا جو ہم نے کرنا تھا. تو یہ اس پر ان کا اس میں ایک اور بھی چیز اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان کا موقف یہ تھا کہ آرڈرلی وڈرال ہونا چاہیے. اگر آرڈرلی وڈرال نہ ہوا تو اس کا جو خمیازہ وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. تو وہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی. اگر آرڈرلی وڈرال ہوتا ایک طریقے سے ہوتا, یہ تو سڈن مطلب ود ان نو ٹائم وہاں سے ایسے یہ اتحادی فوجیں اور ان کے جو لوکل ان کے جو الائز تھے وہ بھاگے ہیں. وڈرال کا جو ٹائم لائن اصل میں کیوٹک اس لیے ہوا کیونکہ جو اپنی امریکہ کی اسیسمنٹ تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ان کا یہ خیال تھا کہ 31 اگست 2021 تک وہ ٹائم لائن تھی کہ تمام جو ٹروپس ہیں امریکہ کے اور باقی جو غیر ملکی افواج ہیں وہ نکل جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ پروسیس شروع ہوا تو ایک ایک کر کے جو وہاں پر سو کالڈ افغان نیشنل آرمی تھی جس کے اوپر بلینز آف ڈالرز امریکہ نے مغربی ممالک نے خرچ کیے کہ وہ دفاع کریں گے جو بھی وہاں پر سیٹ اپ آئے گا, وہ تو بغیر کسی مزاحمت کے ایک ایک کر کے انہوں نے صوبہ حوالے کر دیا. ایک ایک ڈسٹرکٹ جو افغان طالبان کے 15 سے 25 ہزار جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی اسی وجہ سے رہ گئے, ورنہ اگر آرڈرلی وڈرال ہوتا تو وہ سب لوگ ساتھ جا چکے ہوتے نا ان کے بعد. ایگزیکٹلی. اور یہ جو کیوٹک وڈرال ہوا اور اس کے نتیجے میں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جو دوحہ معاہدہ بھی ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ امریکی افواج جب نکلیں گے تو اس میں پھر جو ایک انٹرا افغان ڈائلاگ ہے, ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے, وہ وہاں پر آئے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وڈرال کمپلیٹ ہوتا جو افغان طالبان کی فورسز تھیں وہ کابل کے دروازے پر پہنچ گئیں. اشرف غنی کو وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر بھاگنا پڑا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آبویسلی ایک ہسٹری ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے کہ شاید جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا امریکہ نے اسی وقت ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو اگلا اقتدار ہے وہ افغان طالبان کو دینا ہے, اور اسی وجہ سے باقی پلیئرز کو پتا تھا کہ افغان طالبان کو ریزسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس میرے خیال میں ہسٹری ہے افغانستان کی, اور
جو ٹرمپ ہیں ان کا آف کورس ایک اپنا ورلڈ ویو ہے اس کے حوالے سے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.